میرا نام قدیر ہے۔ میں ایک دکان پر کام کرتا تھا اور مجھے ایک دفعہ نشئی سے کام پڑ گیا تو منشی نے مجھے کال پر کہا کہ میرے گھر ہی آ جاؤ۔ ہم منشی صاحب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، منشی صاحب کی لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بلا لیا۔ ہم اندر چلے گئے لیکن منشی ابھی تک نظر نہیں آیا تھا اور اس وقت لڑکی کے ساتھ ہم کمرے میں اکیلے تھے۔ لڑکی بے تکلف تھی، مسکرا کر بولی کہ گھبرائیے نہیں، تشریف لائیے۔ مگر منشی جی کہاں ہیں؟ وہ بھی آ جائیں گے کیا؟ ان کے بنا ڈرتے ہیں؟ اس نے شوقی سے پوچھا تھا۔ نہیں تو یکا یک ہماری بہادری اود کر آئی۔ تو پھر بیٹھیے، فرمائیے کیا پئیں گے، شربت یا چائے؟ انہیں تو آ لینے دیں، ہم نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ہم نے اس لڑکی سے کہا کہ اگر منشی صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں تو ہمیں بتا دو، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے اسے بتایا تھا کہ منشی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں گھر پر ہی ہوں۔ تو لڑکی نے کہا وہ تو نہا رہے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کر آتے ہیں، تو میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں، تب تک میں آپ کے لیے چائے بنوا کر لے آتی ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں چائے وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ لیکن اس نے اصرار کیا، نہیں ابو ناراض ہو جائیں گے، آپ کو چاہیے تو پینا پڑے گی۔ میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے، ایک کا نام نور محمد تھا اور دوسرے کا نام علی حسن تھا۔ وہ شروع سے ہی کافی زیادہ لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھتا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر منشی صاحب کی دوسری بیٹی پر پڑ گئی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھی اور اس کی رنگت بھی کافی گوری چٹی تھی۔ میں نے 2 مرتبہ اسے سمجھایا کہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے ادھر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی حرکت کر دی تو ہم منشی صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن وہ لڑکی بھی اس کو دیکھے جا رہی تھی کیونکہ یہ اسے اشارے بھی کر رہا تھا اور وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس نے موقع دیکھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ علی حسن کب غائب ہو گیا۔ منشی صاحب کی بیٹی چائے لے کر آ گئی اور اوپر سے علی حسن بھی آ گیا۔ میں نے اس سے چپکے سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا کہ ستارہ سے ملنے گیا تھا، سالے نے کچھ ہی ٹائم میں اس کا سارا بایو ڈیٹا نکال لیا تھا۔ ہم لوگ پھر منشی سے ملے، بات چیت ہوئی اور واپس آ گئے تھے، لیکن علی حسن ستارہ کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، ستارہ کے ساتھ اکیلے میں ملنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے، منشی صاحب نے مجھے علی حسن کی شکایت کی کہ اسے روک لو، یہ نہ ہو کہ کہیں کل کو کوئی مسئلہ بن جائے۔ میں نے علی حسن کو سمجھایا لیکن علی حسن نے اپنے گھر والوں کو کہہ کر منشی صاحب کے گھر رشتہ بھجوا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے لگے ہیں اور اس طرح ستارہ اور علی حسن کی شادی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم تو ہم سب سے بڑے کمینے نکلے، منشی صاحب کی بیٹی کو ہی بیاہ کر لے آئے۔ کہنے لگا کہ تم لوگ ساری زندگی منشی صاحب کی نوکری کرتے رہے ہوگے، اب میں تو منشی صاحب کی جائیداد میں پارٹنر بھی بن گیا ہوں۔ اس دن ہمیں احساس ہوا کہ علی حسن تو ہم سے 2 قدم آگے ہی نکلا تھا، جسے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی اس کا کچھ نہیں بن سکتا، اس کی ہم سے اچھی زندگی مل گئی۔